دیکھو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر پالیسیاں بنانے کا حکم دیتا ہے. اسلام میں کوئی ایک طریقہ دین کی اشاعت کا یا دین پر چلانے کا ضروری نہیں ہے. اتنی لچک رکھی ہے جس زمانے میں جو طریقہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سوٹیبل ہوگا وہ طریقہ اختیار کرو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھ لو, سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے, جمہوریت کفر ہے. حضرت ابو بکر تلوار کی طاقت سے بنے تھے یا جمہوری طریقے سے بنے تھے؟ زیادہ تر لوگ کس کو پسند کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر نے اپنے بعد جمہوری طریقہ نہیں رکھا. انہوں نے دیکھا کہ میرے بعد اس امت کے لیے عمر بن خطاب سے زیادہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر بن خطاب ہی ہیں. یہاں جمہوریت گئی, بھیج دو نا اس کو دل لینے. یہ آمریت آ گئی نا کہ میرے بعد کون ہے, یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس آمریت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنا بیٹا یا اپنا فلانا جانشین نہیں بنایا, بلکہ یہ دیکھا کہ یہ واقعی قوم کے لیے سوٹیبل ہے. لیکن یہ دیکھنے سے پہلے کہ قوم سے مشورہ لیا انہوں نے, قوم سے لیا مشورہ انہوں نے؟ کوئی مشورہ نہیں لیا انہوں نے قوم سے. انہوں نے کہا بھائی یہی ہے, بس ماننا پڑے گا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے نہ تو الیکشن کروائے, یعنی حضرت ابو بکر کی سلیکشن الیکشن سے ہوئی ہے تو جمہوریت بھی ثابت ہو گئی. پھر حضرت ابو بکر نے زبردستی کس کو بنایا؟ حضرت عمر کو. یہی بنیں گے, ان کے خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ انہوں نے 6 صحابہ کی کمیٹی بنا دی کہ انہی میں سے ایک کی سلیکشن ہوگی. یہ نہیں کہ اہل مدینہ پوری ووٹنگ کریں گے جس کو, نہ, یہ 6 ہی ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے گا. یہ ایک نیا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا. پھر حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی حضرت عمر کے بعد. پھر حضرت عثمان نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد بادشاہت آئی. بادشاہت یہی کہ تلوار کی زور سے امارت قائم ہوئی. اس کو بھی نبی نے غلط نہیں قرار دیا, بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبا, کہ سننا ہے, اطاعت کرنی ہے, بغاوت نہیں کرنی, فالو کرنا ہے حاکم کی بات کو, اگرچہ حبشی غلام تم پہ مسلط کر دیا جائے. مسلط کا مطلب یہ ہے کہ پبلک میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, گن پوائنٹ پہ تلوار کی طاقت سے زبردستی وہ تم پر کیا ہو گیا؟ مسلط. تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, مسلط ہو گیا, لیکن اہل تو ہے نا. نبی نے فرمایا اہل بھی نہیں ہے, حبشی غلام ہے, غلام حکومت کا اہل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں چلو دیکھنے میں تو اہل لگتا ہے نا, پرسنالٹی تو ہے نا اس کی. آپ نے فرمایا پرسنالٹی بھی نہیں ہے, دیکھنے میں لگ ہی نہیں رہا کہ اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا. یہ حبشی ہے, کالا ہے, دوسری قوم کا ہے, غلام بھی ہے, آقا سے بھاگا ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ غلام تو کچھ کر ہی نہیں سکتا شرن, اس کے تمام تصرفات کیا ہیں؟ کالعدم. غلام 1 کروڑ روپے بھی غلام کو کوئی ہدیہ دے گا نا تو وہ کس کا ہوگا؟ آقا کا ہوگا. بالکل ناجائز کی, آقا کی پرمیشن کے بغیر تلوار لے کے, قوم کو لے کے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا اس نے. آپ نے فرمایا جب ہو گیا نا قبضہ, پاور, اختیارات جب اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں تو طریقہ اس کا 100% ناجائز تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے, اور پھر پرسنالٹی بھی نہیں ہے, اس کا سر ایسے پچکا ہوا ہے جیسے کشمش. انگور ہوتا ہے ذرا اٹریکٹیو, کشمش کہتے ہیں سارا انگور کا پانی نکل جائے نا تو اٹریکشن ہی ختم. پچکا ہوا سر ہے کہ آدمی کو شرم آ رہی ہے اس کو بتاتے ہوئے کہ ہمارا وزیر اعظم ہے, یہ ہمارا حاکم ہے, یہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ آپ نے فرمایا جب بن گیا نا, پاور میں آ گیا, جب اس کے پاس حکومت کی لگام آ گئی. حاکم کی ڈیفینیشن یہ جس کے پاس پاور و اختیارات ہوں, جب ہے تو اب دوبارہ اس کے خلاف بغاوت, یعنی اس نے تو غلط کیا, لیکن جب کیا اب اس پروسیس کو دوبارہ دوران اب اسی کو مانو. کیوں؟ جو اس نے غلط کیا نا, اب اگر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ لیبیا میں ہوا, عراق میں ہوا, صدام حسین کے خلاف کتنے لوگ بولتے تھے, آج اس صدام حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ یار ظالم تھا, جیسا بھی تھا, یہ حالات تو نہیں تھے نا. لیبیا کے صدر قذافی کو سارے قوم بری بھلی کہہ رہی تھی, بغاوت ہوئی ہے, اب کہہ رہے یار کم از کم یہ حالات تو نہیں تھے نا لیبیا میں جو اب ہیں. وہ خلافت کے نام پہ یا مہنگائی کے نام پہ بغاوت ہوئی ہے,
اور اس صدر کو مارا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ لیبیا کے سارے وسائل پر کنٹرول کس کا ہو گیا؟ غیروں کا. اب کہہ رہے یار جیسا بھی تھا اتنا برا تو نہیں تھا نا جتنے اب مسلط ہوئے ہیں. تو یاد رکھو جو پاکستان میں خلافت کے نام پہ حکومت کا تختہ الٹنے کی صراحتاً بات کرتا ہے یا اشارتاً بات کرتا ہے؟ بات صراحتاً نہیں کرتے, ان کو پتا ہے دھر لیے جائیں گے فوراً. باز گھما گھما کے خلافت ہونی چاہیے, جمہوریت کفر ہے, ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے. نہ جمہوریت کفر ہے نہ خلافت کفر ہے. جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل اور آپ کے لیے قابل عمل ہو وہی طریقہ عین اسلام ہے. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ جو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے مصر میں, کیا حکومت کا تختہ الٹایا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے, نہ کوئی تختہ الٹنے کی کوشش کی, کیونکہ مصر میں کتنے تھوڑے سے تو لوگ ہیں, تھوڑے سے ایمان والے لوگ ہیں, بادشاہ کافروں کی حکومت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تو مصر کے قوانین کو فالو کیا, ایک دن بغاوت کی بات نہیں کی ہے. بلکہ کیسے عجیب الفاظ ہیں, انہو ربی احسن مثوایا. جب عزیز مصر کی بیوی نے زنا کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ جو اس کا شوہر ہے نا, ربی سے مراد ہے جس نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے محل میں, میں اس کے ساتھ خیانت. میں نے پیرس میں لوگوں کو یہ حدیث سنائی کہ یوسف, یہ قرآن کی آیت سنائی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس غیر مسلم بادشاہ نے اپنے محل میں اچھا ٹھکانہ دیا ہے, میں احسان فراموشی نہیں کروں گا. میں نے کہا ان ملکوں نے تم لوگوں کو نیشنلٹی دی ہے, صحیح ہے نا, بہترین خاندانی ٹھکانہ دیا ہے. تم یہاں خلافت کے نام پہ, بغاوت کے نام پہ ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا, ان کا احسان مانو اور اس کے قوانین کو فالو کرو. جو یوسف علیہ السلام, ہمیں قرآن میں تمام قسم کی سیرتیں ملتی ہیں. اللہ نے غیر مسلم کے ساتھ کیا, اس ریاست میں کیا کرنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا. جہاد کا ایک ٹائم ہے, ایک پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے آپ کے پاس, ایک سسٹم ہونا چاہیے. جیسے مدینہ میں چاروں طرف معاہدے ہو رہے ہیں نا, مدینہ میں تو لڑائیاں مسلط کی گئی ہیں, خود تو آپ نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی ہے. جب آپ کی ایک مضبوط ریاست بن گئی, ایک بہترین طاقتور فوج تیار ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے. 4 آدمی کہیں یونیورسٹی میں جمع ہوتے ہیں چائے کے کھوکے پہ نا, یہ بھی یونیورسٹی پڑھتا ہے نا, یہ بتاتا رہتا ہے, چائے کے کھوکے پہ 4 آدمی جمع ہوں گے, تھوڑا دین کی طرف اول تو آتے نہیں ہیں, آتے ہیں تو پھر ادھر کو نکل جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ کے یہاں شاید اقرا میں ایسا نہیں ہوگا کہ کراچی یونیورسٹی میں بہت ہو رہا ہے ایسے. تو 4 آدمی جمع ہوتے ہیں, وہ تھوڑا دین پر آئے, داڑھی واڑی رکھ لی, تبلیغ میں وقت لگا لیا, تبلیغ میں وقت لگا کر آئے تو پھر ان کو 6 آدمی گھیر لیتے ہیں, آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ, تم بتاؤ خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ کب تک لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دیتے رہو گے, بغلوں کے بال صاف کیا کرو اور یوں کیا کرو؟ یہ کیا ہے یار, یہ کیا؟ اصل تو نظام ہے, نظام, سسٹم. دودھ پتی کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے, وہ چندہ لیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. تو مروائیں گے بھائی تمہیں, مروائیں گے تمہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پائیدار ہوتی ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام نہیں ہوتا تو دلائل ہر ایک کو مل جاتے ہیں. تو اسی ریاست تمہیں ملی ہے, اگر تم نے خلافت کے نام پہ اس ریاست کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم اس سے بھی جاؤ گے. یہ کوئی خیر کی امیدیں نہ لگانا, پھر اس سے بھی برباد ہو جاؤ گے. اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. لوگ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو رہی, تو جو کام نہیں ہو رہا اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس سے بھی زیادہ غلط ہو جائے. دیکھو ایک پاورفل آدمی آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے بھاگ گیا, آپ اس کے پاؤں پکڑا, بھائی میرے قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, میرا قرضہ دے دے, تمیز سے دے نہیں رہا. وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں دے رہا, جا جو اکھڑنا ہے اکھاڑ لو. اب آپ نے کیا کیا, آپ نے بولا بیٹا میں اب اس کی ایسی کی تیسی, اس کی تو ناک پھوڑوں گا میں. لوگوں نے کہا بھائی تو اس کی ناک پھوڑے گا نا, اس کی پھوٹے یا نہ پھوٹے تیرے دانت ٹوٹ جائیں گے, یہ بڑا پاورفل آدمی ہے. آپ جواب میں کہہ رہے ہیں یار تو ایسے تو پھر میں ایسے ہی بیٹھا رہا ہوں, ایسے تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے, ایسے تو میرے پیسے ڈوب جائیں گے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر تو اس سے زبردستی پیسے نہیں نکال سکتا تو کیا وہ طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ جو تو اگلے 1 لاکھ بھی تیرے جائیں, یہی کہا جائے گا نا, یا تو 2-2 کروڑ کے دانت لگے گئے یہ بھی تیرے جائیں, اس سے پیسے پھر بھی نہیں نکلیں گے. جو پارٹس تیرے باقی رہ گئے ہیں نا, 2-3 کروڑ کے پارٹس اللہ نے جو دیے ہیں, اور جو ایٹمی خزانے تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں, یہ تمام کے تمام خزانے کیا ہو جائیں گے؟ یہ بہت باریک لفظ ہے ایٹمی خزانے, اس میں بہت
مفہوم اس کا بہت وسیع ہے, کبھی تنہائی میں غور کیجئے گا. جو اللہ نے جتنے بھی قسم کے خزانے دیے وہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ایٹمی طاقت ہے نا پاکستان, اس کی بات کر رہا ہوں میں, کہ وہ خزانے کیا ہو جائیں گے؟ تباہ ہو جائیں گے اگر پاکستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا. تو یہی کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. ریاست بہت پاورفل ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کو کسی نے کچھ پرچی دی مجھے, اور میرا بڑا مذاق اڑایا نا واٹس ایپ پہ, کسی نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, تو میں نے کہا پاکستان آرمی جوائن کر لو, تو بڑا مذاق اڑایا نا کسی نے واٹس ایپ پہ میرے خلاف بہت چلا ہے کہ یہ دیکھو حکومت کے پٹھو. بھائی دیکھو, جب پاکستان کی نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں, کسی ریاست کے اندر اگر کوئی جہاد کر رہا ہے نا, تو یا تو ریاست کی پرمیشن سے کر رہا ہے یا پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے. پرمیشن سے کر رہا ہے تو وہ ریاست ہی کے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں اوپر. پرمیشن کے بغیر کر رہا ہے تو اگر کر رہا ہے نا, تو اس کا مطلب ریاست کھیل رہی ہے اس سے, کہ ابھی تھوڑا کرنے دو, 4-6 ہو جائیں گے تو پکڑ کے اکٹھے ہی اندر کر دیں گے. کیونکہ دنیا میں کوئی کنٹری, کوئی ریاست مسلح تحریک چلانے کی ملک کے اندر اجازت نہیں دیتی ہے, کوئی ریاست نہیں دیتی. اگر دی بھی ہے نا اس نے, تو سمجھ لو کوئی بہت بڑا گیم تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, بہت بہت خطرناک گیم ہونے والا ہے. اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ 2-4 آدمیوں کو کیا پکڑ کے اندر کریں, ہول سیل کے حساب سے اکٹھے ہی پکڑ کے اندر کر لیں گے. اس لیے میں نے نوجوانوں کو بربادی سے بچانے کے لیے, کہ ریاست پاکستان ایک ریاست, یہاں کے جہاد کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا کی بات تھوڑی کر رہا تھا میں اپنی پرچی میں. جب مجھ سے پرچی آئی نا کہ میں جہاد تو نہیں ہوں, تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, وہ پوری دنیا کی میں بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا میں. یہاں جب کوئی جہاد کے لیے بات کرے گا نا, یعنی تو بھائی یا تو آرمی جوائن کرو تمیز سے, نہیں کر رہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. پھر تو ایسا نہ کوئی تمہیں بیوقوف بنا رہا ہو جہاد کے نام پہ, وہ تمہاری صلاحیتوں کو غلط استعمال کر رہا ہو, یا وہ خود بیوقوف بن رہا ہو, اسے کوئی اور اس کو ٹوپی کرا رہا ہو. اور کچھ تنظیمیں ایسی ہیں ملک کے اندر جو خلافت کی زبردست تحریکیں چلا رہی ہیں, اور 20 سال سے میں تو جب سے جنی سنتا آ رہا ہوں نا, ان کا ایجنسیوں کی ان کے بارے میں پالیسی ہے کہ جب وہ بات چلتے ہیں نا ہم خلافت قائم کریں گے ملک پاکستان کے اندر, وہ باغیانہ ذہن بنا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. تو حکومت یہ کر رہی ہوتی ہے ایجنسیاں کہ 4 آدمی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو ٹھیک ہے, 5واں ہو تو پرانے والے میں سے ایک کو اٹھا لو. نہیں یہی بات سمجھ میں, 4 ہو گئے 5 ہو گئے, کہتے ہیں برداشت ہے, جیل میں بھی اتنا مسئلہ ہے ہمارے لیے, کہاں روٹی پانی کھلانی پڑے گی, تو ابھی 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں, دودھ پتی پی رہے ہیں, تھوڑا سا چلنے دو. تو جب چھٹا ہوگا نا, ان کو پتا ہے ابھی یہ برداشت سے کیا ہو رہے ہیں باہر, نئے والے کو نہیں اٹھاتے, پرانے میں سے ایک کو کیا کر دیتے ہیں, شارٹ. تو کہتے ہیں عظیم قربانیاں ہمارے لیڈر دے رہے ہیں, جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, اور ہمارے عظیم لوگ ہیں, ہمارے حضرت جی کو 20 سال کے بعد اٹھا لیا گیا ہے, اب ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. او بھائی کنٹینیو تو تم کرو گے نا, تو تم بھی 6-7-8 تک جب پہنچو گے تو پرانے 2 مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے. گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے, تو یا تو سیدھا فوج میں چلے جاؤ, بارڈر کی حفاظت کرو. آپ کہہ سکتے ہو فوج میں بہت 2 نمبر لوگ بھی ہیں, تو آپ 1 نمبر چلے جاؤ, فوج نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. ISSB کا جو بھی امتحان دے گا وہ کلیئر ہو جائے گا. داڑھی والے جائیں گے تو مذہبی رجحان بنے گا, لبرل لوگ جائیں گے تو لبرل آرمی بن جائے گی. وہ تو آپ کے اچھا لوگ یہاں کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, سلیکشن میں مذہبی لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہے. یہ مشاہدے کے خلاف ہے, یہ مشاہدے. آپ کو یقین نہیں آتا, میں آرمی میں اتنے بڑے لیول کے آفیسر سے آپ کو ملوا سکتا ہوں جو تہجد گزار ہیں, رمضان میں تراویح, ہر طرح کے لوگ ہیں, کرپٹ بھی ہیں, ایماندار بھی ہیں, دیندار بھی ہیں, لبرل بھی ہیں. تو جس طرح کی پبلک جائے گی اسی طرح کی پبلک آگے آئے گی. تو یہ آپ کے پاس بہترین راستہ ہے کہ ملک میں اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا ملک صحیح اسلامی نہج پہ جائے, تو یہ جو قانونی ادارے ہیں ان میں اپنے بچوں کو بھرتی کرنا شروع کرو آپ, بجائے اس کے کہ فوج کے خلاف فوج کو پٹخ کے نئی فوج لے کر آؤ. یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. بہتر نہیں ہے کہ ایک سلیکشن کا طریقہ رکھا ہے نا, تمیز سے آؤ, کہتے ہیں ISSB کلیئر کرو, انٹر ہونا چاہیے, اتنے آپ کی باڈی کا اتنا قد ہونا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ, وہ ساری اس پہ آپ پورے اتر جاؤ. آپ کہتے ہو بغیر سفارش کے نہیں ہوتا, 2-4 سفارشیں بھی لگوا دو یار, ٹھیک ہے نا. غلط ہے, سفارش نہیں ہونی چاہیے. فوج میں سفارش کا نظام ہے, لیکن اتنا نہیں ہے کہ نا اہل بھرتی ہو جائے. 2 اہل ہوں گے نا, تو ان میں جو سفارش والا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آگے نکل جائے, لیکن ہوگا وہ اہل. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا. ڈرائیونگ لائسنس میں جو مل رہا ہوتا ہے نا, اندھوں کو بھی لائسنس مل رہا ہوتا ہے, وہاں ایسی سفارش چل رہی ہوتی ہے. گورنمنٹ کے دیگر اداروں میں خطرناک سفارشیں چل رہی ہیں, فوج میں بھی چلتی ہوگی سفارش, لیکن اتنی نہیں ہے کہ ایک لنگڑا کمیشن آفیسر
یا شوگر کا پیشنٹ چلا جائے, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے, دونوں سلیکشن کے قابل ہے, اس کا پوا آ گیا تو اس کو کر دو, اس کو فیل کر دو. یہ ہو سکتا ہے بھائی قابلیت. اور ابھی تو آرمی کے جو چیف آئے ہیں وہ تو یتیم تھے یار, وہ تو اپنی قابلیت کی بیس پہ وہاں تک پہنچے ہیں. ان کی تو آپ ہسٹری پڑھ لو. تو میں اتنا کوئی اس کے فیور نہیں کر رہا, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک نمبری بھی ہوتی ہے, دو نمبری بھی ہوتی ہے, لیکن اس ایک نمبر دو نمبری کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمیز سے پڑھ لکھ کے جو ایک پروسیس ہے اس سے گزر کے آپ فوج میں جاؤ, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی کوشش کرو. اور یہ جو آپ نے نیگیٹیوی پھیلائی ہے کہ یہ ہم بن ہی نہیں سکتے, یہ تو امریکہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے ہوتے ہوں, لیکن یہ تبصرہ آپ کا یہاں بیٹھ کے نہیں سنا جائے گا. آپ ذرا اپر لیول پہ جا کے دیکھو ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد پھینکنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. ابھی مجھ سے ایک صاحب ملے, بڑی زبردست گپ شپ ہو رہی تھی, کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے بیلجیم میں جنرل باجوہ کی کتنی پراپرٹی اور یہ سب, اب آپ نے دیکھا کھربوں روپے کی پراپرٹی بنا لی. میری نہ باجوہ صاحب سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ میرے کو باجوہ صاحب کا کوئی حمایت کا مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ یا 20 کروڑ کی, ہو سکتا ہے 40 کروڑ کی بنائی ہو. کتنے کی بنائی ہو؟ 40 کروڑ کی. اور ہو سکتا ہے بیلجیم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کنٹریز میں کھانچے کھول دیے اور آدھا پیسہ ملک کا ہو سکتا ہے وہاں, لیکن آپ کی سورس آف نالج ہے کیا؟ میں نے کہا نہ میں باجوہ صاحب کی حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں, لیکن یہ پتا کہاں سے چلا آپ کو کہ اتنے کروڑوں روپے کی پراپرٹی وہاں بنائی ہے؟ بس یہ مجھے بتا دو آپ. میں نے کہا میں حمایت نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے جتنی کرپشن آپ ڈال رہے ہو نا اس سے ڈبل کی ہو, لیکن جب تک میرے بھائی مستند معلومات نہیں ہے نا, لا تقف ما لیس لک بہ علم, قرآن کہہ رہا ہے وداؤٹ دلیل کوئی دعویٰ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو چپ رہو. میں حمایت تھوڑی کر رہا ہوں, نہ میں نے حمایت کی نہ مخالفت کی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دیں پھر کیا آپ کے پاس نالج ہے. میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس نالج, میں بھی تو سفر میں بیلجیم تو گیا ہی نہیں, میں مختلف ملکوں میں گیا, بیلجیم نہیں جانا ہوا میرا. تو کیوں نہیں گیا, وہ اندھیرے اتنے یار, اتنے لمبی راتیں, آدمی تھک گیا. میں نے کہا بھائی دن چاہیے ہمیں, سورج چاہیے. اب گرمیوں میں ارادہ ہے دیکھیں, تو ویزا تو ہے نا, اب تو جب مرضی چلے جاؤ. تو ہو سکتا ہے اس سے کیا ڈبل کی ہو, لیکن یہ میں نے کہا میرے بھائی نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن کی ہے, نہ مجھے یہ پتا ہے کہ کرپشن نہیں کی. مجھے نہیں پتا, میں کہہ دوں گا نہیں پتا, میری بخشش ہو جائے گی. اللہ پوچھے گا بتا باجوہ کیسا آدمی تھا, میں کہوں گا اللہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں. گوگل پہ کچھ مل رہا تھا, کچھ گالیاں آ رہی تھی, کچھ تعریفیں آ رہی تھی, میرے پاس نہ ٹائم تھا تجزیہ کرنے کا, نہ میرے پاس فرصت تھی. تو اس لیے اللہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ایسا لگتا ہے. لیکن آپ جب بولو گے کہ ایماندار تھا تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آپ جب بولو گے کرپشن کی ہے تو اللہ پوچھے گا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. تو سیاسی اختلافات تو وہ تو ادھر بھی لگیں گے الزامات. جب سیاست میں تو میرے بھائی جب تک بھر کے الزامات نہ لگائے جائیں پاکستان میں سیاست چلتی نہیں ہے.